ایران امریکہ مذاکرات میں اہم پیش رفت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر ایران پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے محسن نقوی ایران کی قیادت سے اہم ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں مذاکرات سے متعلق معاملہ زیر غور آئے گا۔ ایران پر فیصلہ کن حملہ، پاکستان کے بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا۔ وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، ایران سے متعلق کہا، ہر بار جب ڈیل کرتے ہیں تو اگلے روز ایسا لگتا ہے ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اصل میں وہ پاگل ہیں، میں وہی کروں گا جو درست ہوگا۔ اب نہ ہرمز جلد کھل جائے گی، تیل کی قیمتیں بھی جلد نیچے آ جائیں گی۔ مسلط کی گئی جنگ کے سنگین معاشی نتائج بھگتنا ہوں گے، ایران کا امریکی شہریوں کو انتباہ۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، امریکیوں کو بتایا جا رہا ہے انہیں ایران کے خلاف جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور اسٹاک مارکیٹ کے مسائل تو ایک طرف، اصل تکلیف اس وقت شروع ہوگی جب امریکی قرضوں اور رہن کی شرح سود میں اضافہ ہوگا۔ سابق سربراہ پاسداران انقلاب محسن رضائی کہتے ہیں، نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں اب امریکہ کو مرکزیت حاصل نہیں۔ امریکی صدر طاقت کے بیانیے کے ساتھ نہیں، ایران کے ساتھ ناکامی کے سائے میں بیجنگ پہنچے۔ نیا ورلڈ آرڈر بہت تیزی کے ساتھ اپنے نئے قوانین کو تشکیل دے رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال، خطے میں ہونے والی پیش رفت اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا۔ مشترکہ تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف مسائل پر ہم آہنگی اور مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی صدر کے دورہ بیجنگ کے بعد چین نے ایران پر موقف سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب مائک والز کا فاکس نیوز کو انٹرویو میں دعویٰ، کہا چین نے ایران کے جوہری ہتھیار نہ بنانے اور آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس نہ لگانے پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فوکانگ نے کہا، آبنائے ہرمز سے متعلق سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد کا متن اور وقت مناسب نہیں۔ اس وقت دونوں فریقوں کو سنجیدہ اور نیک نیتی پر مبنی مذاکرات پر آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں قرارداد منظور کرنا مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل آئندہ ہفتے ایران پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، نیو یارک ٹائمز نے امریکی اہلکاروں کے حوالے سے بتایا، ایران کے فوجی اڈوں اور اہم انفراسٹرکچر پر زیادہ شدید بمباری کی جا سکتی ہے۔ اہلکاروں نے بتایا، حالیہ دنوں میں امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان فوجی رابطے اور منصوبہ بندی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے کوکین کوئین انمول اور پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اسپیشل مجسٹریٹ ملیر عادل علی سولنگی نے ملزمہ کی جیل کسٹڈی دے دی۔ ملزمہ کو آج کراچی کی 3 عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ملزمہ کو پہلے کراچی سٹی کورٹ پھر ملیر کورٹ لے جایا گیا۔ تفتیشی افسران نے ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا۔ ملزمہ انتہائی شاطر ہے اور 15 سال سے نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ پنجاب نے ڈی ایس پی سے شادی کی تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 3 شادیاں کی لیکن آج تک ریکارڈ نادرا میں موجود نہیں۔ ہم نے مزید 11 مقدمات درج کیے۔ ملزمہ کے موبائل سے 800 لوگوں کی فہرست ملی۔ ملزمہ کی نشاندہی پر منشیات برآمد کی گئی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے، انمول اور پنکی کا صحافیوں کے سوال پر جواب۔ پنکی کا کراچی کی عدالت میں پیشی پر شور شرابہ، پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی۔ پچھلی پیشی پر شاہانہ انداز میں چلنے والی پنکی بھرپور گھیرے میں لائی گئی۔ 2 قیدی وین، 9 موبائل اور 4 تھانوں کی پولیس ساتھ تھی۔ پولیس نے میڈیا کو چکما دیا، خاتون اہلکار کو عبایا پہنا کر سٹی کورٹ لائے۔ میڈیا پولیس وین کی طرف متوجہ ہوا تو پنکی کو دوسرے راستے پیش کر دیا گیا۔ پنکی احاطہ عدالت میں چیختی چلاتی، پولیس سے لڑائی کرتی اور انہیلر دینے کا شور کرتی رہی۔ پنکی کو کمرے عدالت میں کسی بابا کی تلاش تھی۔ کورٹ روم میں موجود وکیل سے کہا، کیا آپ کو بابا نے بھیجا ہے؟ وکیل کے انکار پر مزید بے چین نظر آئی۔
پنکی کی نشاندہی پر تحقیقاتی حکام کے لاہور میں چھاپے، 5 غیر ملکیوں سمیت 11 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی نیٹ ورک میں شامل خواتین نے افریقی شہریوں سے شادیاں کر رکھی تھی۔ پنکی کی دست راست کرن کا غیر ملکی شوہر بھی زیر حراست ملزمان میں شامل۔ ARY نیوز نے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے لاہور کے گھر کا کھوج لگا لیا۔ پنکی نواب ٹاؤن میں واقع اسی گھر سے نیٹ ورک چلاتی رہی۔ چھاپے کے وقت ملزمہ کے والدین گھر میں موجود تھے۔ انمول اور پنکی اس کے 2 سابق شوہروں اور 2 بھائیوں کے نام PNIL میں شامل کر دیے گئے۔ سندھ پولیس نے منشیات فروشوں کی فہرست IG پنجاب کو دے دی۔ ٹرین کے ذریعے کراچی کوکین سپلائی کرنے والے 7 رائڈرز کی تلاش جاری۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے SPCRO کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی۔ کارروائی کے دوران 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ منشیات فروش انمول پنکی کے ہائی پروفائل کیس کے پس منظر میں پولیس کا 5 سٹار ہوٹل کو خط، آج ہونے والی ریو پارٹی کی اجازت سیکیورٹی خدشات پر منسوخ کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے پولیس کو شبہ تھا پارٹی میں شریک افراد کی جانب سے منشیات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ DIG ساؤتھ نے خط میں کہا سیکیورٹی خدشات ہے، اوور کراؤڈنگ یا سیکیورٹی غفلت سے امن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تقریب سے ہوٹل میں مقیم غیر ملکیوں اور سفارتکاروں کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اہم اجلاس 20 مئی شام 4 بجے طلب۔ انمول پنکی کی ڈرگ مافیا کیس کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے ارکان، سینئر پارلیمنٹیرینز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ پولیس حکام انمول اور پنکی کیس میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کریں گے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے رجحان، ڈرگ ٹیسٹنگ پالیسی، منشیات سمگلنگ روٹس اور خصوصی نارکوٹکس عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ARY نیوز نے صدر صرافہ بازار کراچی میں چھاپا مارنے والی ٹیم کا پتہ لگا لیا۔ FIA ٹیم کی سربراہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل رباب کر رہی تھی۔ انہیں ویڈیو میں احکامات دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ DG FIA ڈاکٹر عثمان انور نے FIA اہلکاروں کی جانب سے دکانداروں پر تشدد کا نوٹس لے لیا۔ ڈائریکٹر کراچی کو انکوائری کی ہدایت، 48 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ FIA کا کہنا ہے کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ کارروائی چاندی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کی گئی۔ تربت کے آبسر ریسرچ فارم کے قریب فائرنگ سے لیڈی پولیس کانسٹیبل شکیلہ جاں بحق، شوہر اور بیٹا زخمی ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے دہشت گردی کی مذمت، کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد خواتین، اساتذہ، بچوں کو نشانہ بنا کر خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیڈی کانسٹیبل کا قتل بلوچستان کے امن پر حملہ ہے۔ ریاست دشمن عناصر کو ہر صورت انجام تک پہنچایا جائے گا۔ شہریوں پر حملے کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید کانسٹیبل کو خراج عقیدت، کہا بلوچستان کی بہادر بیٹی نے فرض نبھاتے ہوئے وطن پر جان قربان کی اور شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ پانڈا بانڈ، پاکستان اور چین کے مالیاتی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ پانڈا بانڈ اجرا سے پاکستان کو پہلی بار چینی سرمایہ مارکیٹ تک رسائی حاصل ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چین کے نیوز چینل CGTN کو انٹرویو، کہا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں صنعتی شراکت داری پر توجہ مرکوز ہے۔ چیئرمین PCB کو بھارت میں شیڈیول، ICC بورڈ میٹنگ کا دعوت نامہ موصول۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کے بھارت جانے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ دعوت نامہ وزیر اعظم کو بھجوایا جائے گا۔ ICC بورڈ میٹنگ 30 اور 31 مئی کو احمد آباد میں شیڈیول ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 5 روپے کا ریلیف ملنے پر حکومت سے نالا، کہتے ہیں 50 بڑھا کر 5 روپے کم کر کے حکومت نے عوام پر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ ریلیف دے کر حکومت نے ساری زندگی کی نیکیاں ایک ساتھ کما لی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔
مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 7 روپے 23 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ سندھ میں دکانوں، مارکیٹس، شاپنگ مالز، ہوٹلز، ریسٹورانٹس کو مقرر کردہ بندش کے اوقات سے استثنا دے دیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں فوڈ آؤٹ لیٹس اور شادی ہالز کو بھی مقررہ بندش کے اوقات سے استثنا دیا گیا ہے۔ کاروباری مراکز اب معمول کے مطابق اپنے اوقات کارڈ جاری رکھ سکیں گے۔ تاجروں اور صنعت کاروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ سندھ حکومت ہمیشہ مشاورت، عوامی مفاد اور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتی ہے۔ حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ IMF نے FDR کی ٹیکس وصولیوں میں مسلسل کمی اور محدود ٹیکس بیس کو بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اصلاحات تیز کرنے پر زور۔ IMF رپورٹ کے مطابق اگر کارکردگی 35% بہتر ہو جائے تو سیلز ٹیکس کی مد میں 2100 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال زرعی انکم ٹیکس بڑھایا گیا مگر وصولیاں توقعات سے کم رہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سے مصری وزارت داخلہ کے وفد کی ملاقات۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، سائبر کرائم، سیف سٹی شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا مصری وفد کا دورہ دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ مصر کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مصری وفد نے کہا اینٹی نارکوٹکس فورس NPA سمیت مختلف اداروں کے دورے انتہائی سود مند رہے۔ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نوشکی کے علاقے مینگل آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پروفیسر غمخوار حیات جاں بحق۔ غمخوار حیات شاعر، ادیب اور ڈگری کالج میں شعبہ براہوی کے پروفیسر تھے۔ بارش میں بچے کو بچاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے شہری کی ہلاکت کا کیس۔ کراچی کی مقامی عدالت نے کہ الیکٹرک پر 1 کروڑ 35 لاکھ روپے ہرجانہ کر دیا۔ ہرجانے کی رقم 90 دن میں لواحقین کو ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا عوامی مقام پر نصب پول میں کرنٹ غفلت کا ثبوت ہے۔ بجلی کی ترسیل کے نظام کو محفوظ بنانا کہ الیکٹرک کی ذمہ داری ہے۔ کھمبے پر دیگر اداروں کے تار کی موجودگی سے کہ الیکٹرک بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر مسلح افراد کا گاؤں پر حملہ، کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ گاؤں صدیق ارائیں اور گاؤں غازی خان چنا کے جوڑے نے حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی۔ شادی کی ویڈیو سامنے آنے پر مسلح افراد نے گاؤں صدیق ارائیں پر حملہ کر دیا۔ جیکب آباد پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے۔ پہلا مقدمہ لڑکی کے اغوا، دوسرا گاؤں جلانے پر درج۔ گاؤں جلانے کے مقدمے کا ایک ملزم ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ 11 ملزمان نے 22 مئی تک عبوری ضمانت لے لی۔ چترال کے پولو گراؤنڈ میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ تقریب، 10,000 سے زائد طلبہ اور طالبات کی شرکت۔ حافظ نعیم الرحمان نے طلبہ سے خطاب میں کہا الخدمت کا بنو قابل پروگرام آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ RT کا یہ مفت پروگرام گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ ہمیں حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کے ساتھ اپنے حصے کا چراغ بھی جلانا ہے۔ ملک بھر میں عید قربان کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ لاہور میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی بکرا لینے مویشی منڈی پہنچ گئے۔ بچوں کا پسندیدہ جانور خریدنے کے لیے والدین پرزور۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فیصلہ امریکی ثالثی میں 2 روزہ نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ اسرائیل اور لبنان میں سیاسی سطح کے مذاکرات 2 اور 3 جون کو دوبارہ ہوں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات 29 مئی کو پینٹاگون میں ہوں گے۔
सोने और चांदी की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 600 रुपए कमी से 4,76,262 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $6 कमी से सोने की फी ऑन्स कीमत $4,539 हो गई। फी तोला चांदी 159 रुपए कमी से 8,073 रुपए की हो गई। और अदाकारा सनम सईद फिल्म दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कांस में अपना डेब्यू करेंगी। सनम सईद को साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया। सनम सईद का कहना था वो कांस में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही है। पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।